اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه. پروگرام چاند رستارے میں امتیاز احمد تارڑ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں رمضان مبارک کے مقدس اور مطہراتوں میں اپنی یاد کو زندہ رکھنے کا، یاد کرنے کا ہمت دی، توفیق دی. ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں جو ان مقدس راتوں میں اب بھی غافل ہیں. حالانکہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کی مقدس اور مطہراتوں کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا رہے ہیں، رحمت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اپنے دامن کے اندر نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، میرے دوست احباب نے کرنا ہے، اور ہر ایک کلمہ گو نے کرنا ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ پر و تعالی ہم سے راضی ہوگا. وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے، وہ ہم سے راضی ہوگی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ان مقدس اور مطہراتوں کے اندر اللہ کو یاد کریں، انہیں قیمتی بنائیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ، آپ کا سنہری دور. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر انتظامی شعبہ جات کا قیام جو تھا اس کو پہلی فرصت میں مضبوط بنایا، بہتر کیا. آپ کے فضائل و مناقب سے تاریخ، حدیث بھرا پڑا ہے. قرآن مجید میں بھی متعدد آیات آپ کے کہنے پر نازل ہوئیں. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج عبداللہ بن ابی سے، اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کے بیٹے کا اس کے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، تو کون سامنے کھڑا ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر اللہ نے فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. یہ آپ کے کہنے پر، آپ کی منشا کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی. متعدد آیات ہیں اور بھی ہیں. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پولیس کا محکمہ آپ نے اس کو مضبوط کیا. اندرونی اور داخلی امن کے لیے پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ناپ تول، اس کو روکنا، تعمیرات، تجاوزات اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے پولیس کا محکمہ بہت ضروری تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ بنایا اور پولیس کو مضبوط کیا، افسران مقرر کیے، بازاروں کے اندر نگرانی کی جاتی. پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جیل خانہ جات، جیلیں بنائیں تاکہ جو امن و امان کے اندر خلل ڈالتا ہے، امن جو خراب کرتا ہے، ان کو سزائیں دی جائیں اور مملکت کے اندر امن کو قائم کیا جائے. یہ کسی ملک کے اندر امن کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. امن قائم ہوا سب کچھ بہتر ہے. اگر امن قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی مملکت کمزور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، بیت اللہ قائم کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ یا الہ العالمین رب اجعل ھذا البلد آمنا. یا الہ العالمین اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. امن ہوگا، سکون ہوگا، آپ کی مملکت کے سارے کام آسان. امن اور سکون نہیں ہوگا پھر بگاڑ ہی بگاڑ.
اس لیے آپ نے جیل خانہ جات وہ بنایا. پھر اس کے بعد آپ نے غریب مسکین بیواگان ان کے لیے یا پھر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے لیے بیت المال بنایا. بیت المال بہت ضروری تھا. بیت المال بنایا, غریب لوگوں کی مدد کی جاتی, اور جو امیر لوگ تھے اپنی زکوٰۃ وہاں جمع کرتے. پھر آپ نے یہ بنایا. پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے نہری نظام, آج جو ہمارے پاس زراعت ہے, آج جو ہمارے پاس زراعت ایک سسٹم موجود ہے, ہمارے پاس جو نہریں موجود ہیں, ہمارے پاس جو نہریں کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں, اس کے جو بانی ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے نہری نظام بنایا. پھر اس کے بعد آپ نے نظام تعلیم وہ قائم کیا, تعلیم کا نظام بہتر بنایا. بے شمار چیزیں ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بنائیں اور جس کی افادیت آج تک قائم و دائم ہے. اور وہ افادیت آج میں بتا رہی ہے کہ خلفائے راشدہ نے بہترین طور پر حکومتیں کی اور بہترین طور پر نظام انسرام وہ بنایا. تاجر کرام, اگر ہم یہ باتیں سنیں گے یقینی طور پر ہمیں ثواب بھی ہوگا اور ہمارا روزہ بھی ہے بہتر انداز سے گزرے گا. اور بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.